آپ نے قرآن مجید کے حوالے سے پوچھا، اور دیکھیں کہ قرآن میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ان کی قوم کے ساتھ قوم کی وجہ سے ہی، یعنی جیسے جادوگر تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، ان کو وہ معجزہ عطا کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو وہی معجزہ عطا کیا جس میں جو عوام الناس ہوتی ہے ان کو تکبر ہوتا ہے، اور ان کے تکبر کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ایسا معجزہ عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ اس سے عاجز آ جاتے ہیں۔ اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں جب مبعوث فرمایا تو عرب کے اندر بڑے بڑے شعراء تھے جن کو اپنی شاعری اور فصاحت و بلاغت پر بڑا تکبر تھا، اور وہ اپنے آپ سے زیادہ کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، یعنی اپنی عربی اور فصاحت و بلاغت میں اپنے آپ کو یکتا سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طرح عاجز کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ قرآن مجید ہے، کہ شروع سے لے کر والناس تک آخر میں سورت تک دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کلمات عطا فرمائے ہیں، اور ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہ اعلان بھی کیا اور چیلنج بھی دیا کہ اگر تم قرآن مجید کی اگر تم قرآن پاک پر اعتراض کرتے ہو تو اس کی مثال ایک صورت لے آؤ، اگر ایک صورت نہیں لا سکتے تو کم از کم ایک آیت ہی لے آؤ، لیکن قیامت تک کوئی بھی انسان قرآن مجید کے مقابلے میں ایک آیت بھی نہیں لا سکتا۔ یہ قرآن پاک ایسا معجزہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے حوالے سے اگر دیکھا جائے قرآن مجید کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اس میں 2 دفعہ دور کیا جب آخری رمضان المبارک تھا۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام بھی کثرت کے ساتھ تلاوت کلام پاک کیا کرتے تھے، جیسے کہ عام دنوں میں اگر ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں، ایک حرف پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جبکہ رمضان المبارک کے مہینے کی نسبت سے 10 سے 70 گنا تک نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ تو رمضان المبارک میں اگر ہم قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے تو زیادہ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی بے حرمتی کے حوالے سے آپ نے بات کی، اور یہ تو میں اکثر خود بھی دیکھتا ہوں کہ بعض مساجد کے اندر بھی اسپارے وغیرہ گر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے اخبار ہوتی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ تو میں تو آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ایک ایسا کوئی ادارہ ہونا چاہیے کہ جو مختلف مقدس اوراق وغیرہ کا خیال کریں، خاص کر میں نے خود دیکھا گلیوں کے اندر جو ڈبے تو لوگوں نے لگا دیے ہیں اوراق رکھنے کے لیے، لیکن وہاں سے اٹھاتا کوئی نہیں۔ پہلے آپ لگا دیتے ہیں لیکن اٹھانے والا کوئی نہیں، اور وہی نالی کے اندر گر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں نے خود کتنے اس طرح کے حدیث مبارکہ لکھی تھی بعض پیجوں پہ، اور کچھ قاعدے وغیرہ تھے جو میں نے خود نیچے سے اٹھا کر دوبارہ اوپر رکھے ہیں، اور میں خود پریشان تھا کہ ایسے کوئی جگہ ہونی چاہیے اور لوگوں کو بھی سہولت دینی چاہیے کہ وہاں پر وہ مقدس اوراق لے کر آئیں۔ ہر گھر کے اندر سپارے پڑے ہوتے ہیں، قرآن مجید ایسے ہوتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں، تو لوگ مجبور ہو کر مساجد میں رکھ دیتے ہیں، یا پھر ایسی درگاہوں میں جیسے دربار وغیرہ ہیں تو وہاں پر الماریوں کے اندر لوگ رکھ دیتے ہیں۔ تو ایسی کوئی سہولت لوگوں کے لیے میں سنتا ہوں کہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر لوگ وہاں پر قرآن مجید اور قاعدہ اور اس طریقے سے جو بھی مقدس اوراق وغیرہ وہاں پر پہنچا دیا کریں۔ اور ہم بحیثیت مسلمان یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم کلمہ بھی پڑھ رہے ہوں اور قرآن پاک کو ماننے والے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہوں، اور حق بھی سمجھتے ہوں قرآن پاک کو، اور اس کے باوجود ہمارے پاؤں کے نیچے آ رہا ہو یا نالیوں کے اندر گر رہا ہو یا پھر شہید ہو جائے اور اس کے اوپر مٹی پڑ رہی ہو۔ یعنی بعض اوقات ہم غلاف بھی اوپر نہیں ڈالتے اور الماریوں کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ میں ایک مسجد میں گیا تو وہاں پر جا کے میں نے یہ حالت دیکھی کہ قرآن پاک کے اوپر جب مٹی پڑی ہوئی ہے ساری، اور ہم ویسے تو بڑے دعوے کرتے ہیں کہ قرآن پاک سے محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اور یہ وہ قرآن ہے جو محفوظ سے اتارا گیا ہے، سارا کچھ ہم دعوے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ادب نہیں کرتے۔ اور اسی وجہ سے دیکھیں ہم ذرا ذرا سے یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے بے ادبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبائیں آتی ہیں اور عذاب آتے ہیں، سزائیں مل رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں شعور نہیں ہوتا کہ یار ہمیں کس وجہ سے سزا دی جا رہی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی بے ادبیاں ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں سزا دی جاتی ہے۔ اور ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے جن کو شراب کی حالت نشہ میں تھے، جنہیں ایک کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا، اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا، اور اس کو اٹھا کر اونچی جگہ پہ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے طفیل ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ یعنی ایک اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت کی، یعنی اس کا ادب کرنے کی وجہ سے، ایک بسم اللہ کے ٹکڑے کا ادب کرنے کی وجہ سے یہ مقام حاصل ہوا کہ حالت نشہ میں تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا، اور وقت کے وہ ولی بنے، اللہ کے دوست بنے ہیں وہ۔ لیکن آج ہم ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے ہوش میں ہو کر ہم بے ادبی کرتے ہیں، تو پھر ہم خود سمجھ لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح کی سزا مل سکتی ہے۔ اور جس طرح ہم گھریلو پریشانیوں میں ہر گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، اور جس طرح آپ نے کرونا وائرس کی بھی بات کی
اور دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر یہ جو عذاب آ رہے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب مسلمانوں کے لیے بولتے نہیں ہیں، جب ایک مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے دوسرے مسلمان نہیں بولتے تو یہ سب پر پھر عذاب آ جاتا ہے، تکلیف آ جاتی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو کشمیر کے اندر جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، انڈیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، بحیثیت مسلمان ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں تو ہمیں ان کے حق میں بولنا چاہیے تھا، ان کے حق میں کوئی کام کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پھر سزا یا جو بھی ہے وہ سمجھ میں آنی تھی ہمارے اوپر، اور آج پوری دنیا اس چیز سے بھگت رہی ہے۔ اور اس سے نجات تب بھی ہو سکتی ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے کچھ کردار ادا کریں، چاہے پوری دنیا کے اندر جہاں دیکھیں مسلمانوں پر، کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، اور کسی یہودی کسی نصارہ پر ظلم نہیں ہو رہا، اگر پوری دنیا پر ظلم ہو رہا ہے تو صرف اور صرف مسلمان پر ہو رہا ہے۔ اور ہم بھی اپنے اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے ہیں، اور ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں بولتے نہیں ہیں کہ یہ نہ ہو جائے، کہ وہ نہ ہو جائے۔ اور یہ صرف اور صرف ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے اور مسلمان کے حق میں ہمیں بات کرنی چاہیے، اور تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ طرح طرح کے جو مصیبتیں آ رہی ہیں، عذاب آ رہے ہیں کرونا وائرس کی صورت میں، ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی اور بھی آ سکتا ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے کہ ایسی ایسی بیماریاں آ جائیں گی کہ جن کے بارے میں لوگوں نے سنا بھی نہیں ہوگا، اور ایسے ایسے عذاب اب آ رہے ہیں، تکلیفیں بھی آ رہی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ جس طریقے سے قرآن پاک میں کہا گیا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو جب ہم اپنے ایک ذاتی بھائی کو، ایک بھائی کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے تو خونی رشتے سے بڑھ کر ایمان کا رشتہ ہوتا ہے، اور جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ ہمارے بھائی ہیں اور خون سے بڑھ کر بھائی ہیں، اور ایسے بھائی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ جن کے زمانے جاہلیت میں بھی اگر کوئی دشمنیاں تھیں تو وہ آپس میں کیا ہو گئے، رحماء بینہم، کہ آپس میں وہ رحم دل ہو گئے اور ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ہم نے بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا اور ایک جسم کی مانند قرار دیا کہ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں سارے مسلمانوں کے لیے بولنا چاہیے، اور اگر ہم خود رات میں ہیں، سکون میں ہیں، اور دوسرے جب وہ تکلیف میں ہے تو ہمیں بھی سکون نہیں آنا چاہیے، اور ہمیں بھی سکون اس وقت ہی آنا چاہیے جب دوسرے مسلمانوں کو سکون نصیب ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے تیسرا سوال کیا شب قدر کے حوالے سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں یہ مبارک رات نصیب ہوئی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کی مبارکباد پیش فرمایا کرتے تھے، اور اس طریقے سے فرمایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے اور یہ وہ برکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتوں کے دروازے کھول دیے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، اور اس مبارک مہینے میں ایک رات ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، سبحان اللہ، اور جو اس سے محروم ہوا وہ محروم ہی رہے گا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس میں محروم رہا وہ محروم ہی رہے گا۔ تو یقیناً یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اس کی طاق راتوں میں یہ شب قدر کے حوالے سے جو راتیں چل رہی ہیں تو ان میں 21 کی رات ہے، 23 کی، 25 کی اور 29 کی جو رات ہے، اس میں کثرت کے ساتھ تلاوت کلام پاک کریں، ذکر اذکار کریں، تسبیح و تحلیل کریں، نوافل پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں کہ جو ہم پورا سال بھر گناہ کرتے رہے، اور کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، اور کوئی لمحہ بھی میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، ہر لمحے ہم نے گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے راضی ہونے کے لیے ایک ہمیں موقع عطا فرمایا، اور اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ جانے کہ اگلی دفعہ ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو یہ ہم جہنم سے نجات کا بھی عشرہ ہے، تو اس میں توبہ استغفار کر کے جہنم سے نجات کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور مسلمانوں کے لیے بھی، مسلمانوں کی راحت اور سکون کے لیے اور ان کی پریشانیوں سے مداوع کے لیے بھی اور ان کی مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسرا ایک اور آپ نے سوال کیا تھا کہ ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا اور ہم پھر وہ بھی بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، تو میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ ان سے 40 مسئلے پوچھے گئے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی مدینہ ہے، ان سے بڑھ کر اور کون عالم ہو سکتا ہے ہم میں؟ سبحان اللہ، ہمیں ان میں سے کوئی بھی ایسا عالم دین نہیں ہے یا کوئی بھی انسان ہی ہے کہ جو زیادہ علم پڑھ گیا ہو۔ اگر ایک کتاب پڑھ کے، ویسے بھی مفتی جو بھی ہوتا ہے وہ ایک کتاب سے فتویٰ نہیں دے سکتا، مختلف کتابیں پڑھتا ہے
اور اس سے مسئلہ اخذ کر کے وہ تب بتا سکتا ہے. اور ہم عام لوگ ایک کتاب کو دیکھتے ہیں یا ایک مولوی صاحب کی تقریر کو سنتے ہیں اور دوسروں پر فتویٰ ٹھوکنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے کے اوپر ایسے ایسی باتیں اور الزامات لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو ان کو یہ کہوں گا کہ آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں, امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں. تو میں بات کر رہا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کہ ان سے 40 مسئلے پوچھے گئے اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ 48 مسئلے پوچھے گئے اور ان میں سے انہوں نے 32 سوالوں کا جواب نہیں دیا اور فرمایا لا ادری, میں نہیں جانتا. وہ بھی تو جواب دے سکتے تھے اور ان کے پاس علم بھی تھا, لیکن انہوں نے کہا لا ادری. جب وہ اتنی بڑی شخصیت کہہ رہی ہے کہ لا ادری میں نہیں جانتا, تو ہم کس بات کے مولی ہیں کہ ہر مسئلے کے بارے میں ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم نے جواب دینا ہی دینا ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو بھی سوال اور عالم دین ہے وہ بھی یہ ضرور سوچیں. اور بعض علماء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ سوچتے تھے کہ میرے قدم پل صراط پر ہیں, اور اگر میں نے کوئی ایسا جواب دیا تو میں جہنم میں گر جاؤں گا, اور اپنے آپ کو جہنم پر پیش کر کے پھر اس چیز کا جواب دیتے تھے. اور آج ہم اتنے بے دھڑک ہو گئے ہیں کہ جو بھی مسئلہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا لیکن اپنی طرف سے اس طرح کی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور خود سے ہی قرآن پاک کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین نے بھی اس چیز کو حرام قرار دیا کہ آپ خود سے کسی بھی قرآن پاک کی آیت کی تفسیر نہیں کر سکتے. اور قرآن پاک کے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہیں, اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو بعض اوقات بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کفر کی آیات ہیں, یعنی جو بتوں کی طرف آیات نازل کی گئیں, ان سے رکنے کی آیات نازل کی گئیں, وہ اولیاء کرام پر چسپاں کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی جہالت ہے اور نہ قرآن پاک کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. اور سب سے پہلے یہ کہ جو مفسرین ہیں, جو قرآن بہت سے علوم پر ان کو دسترس حاصل ہے, ان کی تفسیروں کو پڑھیں تاکہ یہ جہالت کا خاتمہ ہو. اور اس جہالت کی وجہ سے ہمارے نقصان ہو رہا ہے کہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے اور طرح طرح کے جو فتوے لگائے جا رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خود بھی علم حاصل کر کے اور علم پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. قاری صاحب, ایک جیسا کہ ویسے تو عموماً میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم دوران پروگرام کوشش کرتے ہیں کمنٹس وغیرہ, کیونکہ ہمارے جو بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں, سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں. دوسرا کافی معلومات کی چیزیں بھی ہمیں ملتی ہیں, جس طرح ماشاء اللہ میں نے سوال بھی کیا. میں آن کیمرہ بھی معذرت کروں گا کہ ہمارا مقصد کبھی بھی ایسا نہیں ہے کسی کو کرٹیسائز کرنا, کسی کے خلاف بات کرنی. سب سے پہلے میں اپنے گریبان میں دیکھوں گا, جانچوں گا کہ میرے پاس اتنا علم ہے, اس کے بعد میں کسی پہ سوال کروں گا یا انگلی اٹھاؤں گا یا ایلیگیشن لگاؤں گا. بات میں اپنے اوپر کر رہا ہوں, اپنے میڈیا کے اوپر کر رہا ہوں کہ جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام ہیں ہمارے لیے قابل عزت ہیں, تمام کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہے اور کوئی بھی ہے ہمارے لیے قابل عزت قابل احترام ہے. لیکن جس طرح آپ نے فرمایا, میں نے سوال کیا کہ بعض ہمارے لوگ جو انجان ہوتے ہیں, بالکل لاعلم ہوتے ہیں, اگر کوئی ہمارے عالم حضرات کوئی بیان کر رہے ہوں, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یوٹیوب کا دور ہے, کوئی بھی آپ کو موضوع چاہیے, کوئی بھی عالم جن کو آپ آن لائن سنتے ہیں, ٹی وی پر, فیس بک پر یا دیگر کسی نیٹ ورک پر آپ دیکھتے ہیں, ایک دم انہیں سن کے اور اپنی عقل کے مطابق, اپنی شعور کے مطابق ان کے خلاف کوئی ایسے جو کمنٹس پاس کرتے ہیں, یار فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے وہ کر دیا, ان لوگوں کے متعلق, ان جو دیکھنے والے ہیں ان کے متعلق تھوڑا سا آپ وضاحت دیں. سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ آج کل میڈیا کا جو کردار ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کے حالات سے باخبر کرنا, چاہے وہ ملکی لیول پہ ہو یا بین الاقوامی لیول پہ ہو, کسی بھی بنیاد پر ہو, تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کردار ادا کر رہا ہے. اور میں تو یہ کہوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو جا کر لوگوں کے حالات سے باخبر رہتے تھے, لیکن آج کل میڈیا نے اس چیز کو آسان کر دی ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے لوگوں کے حالات سے باخبر ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں, اگر وہ نیت کر لے تو ان کو ثواب بھی ہو جائے. تو دوسرا یہ ہے کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر کے دکھایا جائے گا.
اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ سنایا جائے گا بلکہ دکھایا جائے گا. تو آج کل جو دیکھنے والی چیز ہے وہ میڈیا ہے, سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں یا باقی جس طرح بھی آپ ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہیں تو کوئی بات سچی ہوتی ہے, کوئی جھوٹ ہوتی ہے. میں نے خود اس طرح کی کئی چیزیں دیکھی ہیں کہ جو بات کی ہوتی ہے لیکن جب تحقیق میں مروڑ کر بیان کرتے تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات کچھ اور تھی. اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے کلپ علماء کے جو ہے وہ اختلافی لے کر سامنے لے آتے ہیں. اب ایک عالم دین ہے, وہ کسی کے بارے میں کوئی بات کر رہا تھا, وہ کوئی جملہ بول رہا تھا, تو انہوں نے اسی جملے کو کاٹ کر کہہ دیا کہ یہ ان کا اپنا جملہ ہے, جبکہ وہ کسی اور کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری ایک دشمنی, اور اس حد تک دشمنی میں ہم پہنچ جاتے ہیں کہ مطلب اس کی بات کو ایک نیگیٹو کی طرف لے کے جانا اور اس کا مذاق اڑانا. اور میں دوسری بات یہ کہوں کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جو بندہ علماء کا مذاق کرتا ہے, علماء کا مذاق اڑاتا ہے, آخری وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا. جس طرح اذان کے وقت ہم خاموش نہیں ہوتے, باتیں کرتے رہتے ہیں, تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے. اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت جن کو 75 مرتبہ ظاہری آنکھوں سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی, تو وہ یہ شخصیت فرما رہے ہیں کہ جو اذان کے وقت باتیں کرتے ہیں, اذان کو سنتے نہیں ہیں, تو ان کو آخری وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا یا خطرہ ہو سکتا ہے. اسی طرح علماء کرام نے یا بزرگان دین نے یہ بھی فرمایا کہ جو علماء کے بارے میں لعن طعن کرتے ہیں یا اس طرح کا مذاق اڑاتے ہیں یا طعن و تشنیع کرتے ہیں, تو ان کو بھی خطرہ ہے کہ آخری وقت انہیں کلمہ نصیب نہیں ہوگا. تو میں تو سب سے پہلے یہ بات یہ کہوں گا کہ عام لوگ کسی بھی چیز کے بارے میں دیکھیں, ہمارے سامنے کوئی جج کے سامنے بھی اگر کوئی بات آتی ہے تو سب سے پہلے وہ 2 گواہوں کو دیکھتے ہیں, لیکن ہم دنیا کے اندر عام معاملات میں کسی گواہی کو دیکھے بغیر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں, کسی کو بے عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ستار ہے, عیبوں پر پردہ ڈالنے والی ذات ہے. اور اگر کوئی بھی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے, اور اگر بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کے باوجود بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کسی کے عیب اللہ تعالیٰ نے کسی پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو ہم بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں. لیکن کسی کے عیبوں سے آگاہ ہم تب ہی کر سکتے ہیں جب لوگوں کو اس کی چیز سے خطرہ ہو. مثال کے طور پر آپ لوگوں کو اگر اس چیز کا نہیں بتاتے تو وہ لوگوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے, تب آپ اس چیز کو آپ آگاہ کر سکتے ہیں. لیکن ویسے کوشش کریں کہ کسی کا بھی آپ عیب اگر آپ لوگوں کے سامنے آتا ہے اس پہ پردہ ڈالیں. اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے کہ جو دنیا کے اندر کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے. اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو عیبوں سے خالی ہو. صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام ایسی ہستیاں تھیں کہ جو عیب سے پاک تھے, اور فرشتے جو عیب سے پاک تھے. اس کے علاوہ جتنے بھی انسان دنیا میں تشریف لائے ہیں ان سے لغزشیں ہو سکتی ہیں, ان سے خطائیں ہو سکتی ہیں, ان سے گناہ ہو سکتے ہیں, ان کے اندر ہزاروں عیب موجود ہیں. لیکن اگر ہم ایک بھائی سمجھ کر, ایک مسلمان سمجھ کر اگر کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت ہمارے عیبوں پر بھی پردہ ڈالیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دنیا کے اندر اس طرح کے کام کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے اندر بھی اس کی جزا عطا فرمائیں گے اور دنیا کے اندر بھی عزت و احترام عطا فرمائیں گے. بہت شکریہ جناب پروفیسر محمد طاہر صاحب. آج پریس کلب حویلیاں, یونین جرنلسٹ حویلیاں کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ حویلیاں گاؤں ایوان مہر علی شاہ حویلیاں یونٹ کے جو ہمارے جانشین دربار عالیہ غوثیہ حضرت سخی العداد سرکار جنید خان صاحب, ان کی رہائشگاہ, ان کے آستانہ شریف پر موجود تھے. میں ان کا انتہائی مشکور ہوں, ممنون ہوں کہ جنہوں نے اتنے معزز, اتنے پیارے مہمانوں کے ساتھ آج ہمارا پروگرام یہاں پہ اس پروگرام کا انعقاد کیا. ہماری طرف سے غلطی ہوگی تو پیاری محفل میں آج ہم شریک ہوئے. اور یقیناً جس طرح طاہر صاحب نے فرمایا کہ ماہ صیام ہے, ماہ رمضان المبارک ہے, غلطیاں ہو جاتی ہیں, انسان ہیں. ماہ رمضان المبارک کے صدقے اللہ پاک تمام جو لوگ یہاں پہ اس پیاری سی محفل میں, پیارے سے پروگرام میں شریک ہوئے, یہاں جو بیٹھے, جنہوں نے ہمیں دیکھا, ہمیں کمنٹس کیے, اپنا قیمتی وقت ہمارے نکالا, اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر عظیم عطا فرمائی. ایک دفعہ پھر میں اپنے
اپنی طرف سے اپنی پوری ٹیم کی طرف سے جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ ہمارا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ ہم جب بھی کوئی پروگرام کریں اسے نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جائیں یا کسی پر تنقید کریں. ماشاء اللہ پروفیسر صاحب نے بھی بتایا کہ انسان ہیں ہم، غلطی ہو جاتی ہے، لائیو پروگرام ہے، غلطی کا ازالہ بھی ہوتا ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ ویسیت مسلمان کہ ایک شخص تھا وہ دور جہالت میں رہا، اسے کسی بات کا علم نہیں تھا، لیکن اس میں ایک خوبی تھی مقدس اور آپ کی انہوں نے بات کی کہ وہ اگر دیکھتا وہاں سے چن لیتا اور اسے چن کے محفوظ مقام پر منتقل کر دیتا. تو اسی ادا کے صدقے اللہ پاک نے اس کے گناہ بھی معاف کیے اور اسے مقام دیا. تو میں گزارش کروں گا اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے ویورز کو کہ اگر خدارا زبان ہے، اگر کوئی ہماری زبان سے کوئی ایسی کوئی الفاظ نکل گئے، ایسی کوئی بات نکل گئی تو خدارا ہمیں معاف کریں. بہت اچھا پروگرام ہوا، بہت مزہ آیا. جنید خان صاحب نے ہمیں یہاں پہ مدد کیا اس پروگرام کے اندر. سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو موجود تھے خطیب جامع مسجد مسلم اللہ خانخیل مسجد غوثیہ کے خطیب قاری نشاط چشتی صاحب، انہوں نے یوم شہادت علی کے حوالے سے بات چیت کی. اس کے بعد ہمارے انتہائی قابل احترام پروفیسر محمد علی طاہر صاحب نے بات چیت کی. رمضان المبارک کے حوالے سے ہماری معلومات میں بھی اضافہ کیا، اور امید ہے کہ آپ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. اس کے بعد ہم نے بات کی ہماری نشر کے میزبان جنید خان صاحب سے، ان کے فرزند جو موجود ہیں ان سے، عبداللہ خان صاحب سے ہم نے نعت بھی سنی. میں آخر میں پروفیسر محمد علی طاہر صاحب سے گزارش سنی کہ آج جو پیاری محفل ہوئی یہاں پہ اس حوالے سے رمضان المبارک کے حوالے سے انہوں نے بات کی، ہم نے سنی. جن لوگوں نے سنی دعا کریں ہم سب کے لیے. دعا کے بعد انشاءاللہ آخر میں میرے ساتھ نعت خواں موجود ہیں صاحبزادہ پیر سلطان احمد جدون آف رجویہ شریف پیر صاحب بھی موجود ہیں. انشاءاللہ آخر میں ان سے ہم گزارش کریں گے کہ ہمیں آخری نعتیہ کلام سنائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت بھی چاہیں گے. اس سے پہلے محمد علی طاہر صاحب دعا کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارک ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. مولا کریم آج کے یہ جو بابرکت محفل کا اہتمام کیا گیا، مولا کریم اس کے طفیل پوری دنیا کے اندر جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا پانی سے رخصت ہو گئے ہیں، یا اللہ پاک سب کی کوشش فرما، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمارے والدین بہن بھائی دوست احباب عزیز و اقارب سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اور پوری دنیا کے اندر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما. پوری دنیا کے اندر جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. جو کسی مصیبت میں ہے مولا کریم ان کی مصیبتوں کو دور فرما. جو کسی تنگ دستی کی حالت میں ہے مولا کریم ان کو فراخی عطا فرما. مولا کریم پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں، چاہے انڈیا کے اندر ہے، کشمیر کے اندر ہے، فلسطین کے اندر ہے، شام میں ہے، پوری دنیا کے اندر جس ملک کے اندر بھی مسلمان پریشان ہیں سب کی غیبی مدد فرما. مولا کریم تمام مسلمانوں کی غیبی مدد فرما. مولا کریم آج اس بابرکت مہینے کے اور اس بابرکت محفل کے طفیل جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. جو اولاد والے ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. مولا کریم اس بابرکت محفل کے طفیل ہمیں اپنے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرما. مولا کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما. با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے نیک بندوں کی صحبت نصیب فرما. مولا کریم نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور دنیا سے حالت ایمان سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما. اللهم افتح لنا بالخير واجعل عواقب امورنا بالخير بحرمة سيد الابرار. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل قبري ببلد حبيبك كريما ببخشا برها لما
کہ ہستم اصیل کمند ہوا ندار میں وہی رستو فریاد رستو یاسیاں را خطا بخش بس نگاہ دار مارا ذرائی خطا خطا در گزارو سواب نما الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما گدی خاتمہ گردا وطم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.